اللہ کی منشا یہ کہ انسان میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی بھی حوالے سے، کہیں پر زندگی کے کسی فیز، کسی سطح پر بھی انسان فائز ہو جائے، کسی مقام پر بھی فائز ہو جائے، لیکن میری ذات، صفات، کمالات، معمولات کسی بھی حوالے سے، کسی بھی لحاظ سے میری ذات کے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سارا کچھ میرا تخلیق کیا گیا ہے، لہٰذا میرے مد مقابل کسی کو کھڑا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کی یہ منشا پوری ہو جائے، انسان ایمان میں داخل ہو گیا، پہلا فیز مکمل ہوا۔ دوسرا، اللہ کی منشا یہ کہ جب بندہ مومن بن جائے تو پھر وہ میرے پیغمبر سے سارے پیغمبروں کو مانے، لیکن اتباع آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرے۔ آخری پیغمبر کی اتباع سے مراد کہ میرے نظام کی تابعداری میں آ جائے، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک نظام لے کر آئے جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ پہلی منشا کہ بندہ، انسان میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور کیسے کیسے مشرک تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ تاریخی حوالوں سے اگر آپ ان کا جائزہ کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہیں پھر کیسی کیسی تکالیف سے گزارا گیا، ان پر کیسے کیسے عذاب ڈالے گئے اور کیسی کیسی لعنتیں برسائی گئی ان پر۔ لیکن ان میں سے بعض جو آ گئے، ایمان کی دولت جنہیں حاصل ہو گئی، تو اس کے بعد پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یعنی اس اتباع میں آ گئے، اس نظام کی اتباع میں آ گئے جو نظام اللہ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے اور مومن کے لیے پسند کیا، جس نظام کے تحت زندگی گزار کر وہ اس قابل ہوگا کہ اسے بطور جزا جنت عطا کی جائے۔ یہ وہ نظام ہے، اور اس نظام میں پھر آزمائشیں ہیں، اس نظام میں پریشانیاں ہیں۔ پھر اس نظام میں جب زندگی گزارے گا تو بیوی کے حقوق ادا کرے گا، نہ کہ دل لگی کے لیے صرف شادی کرے گا۔ بیوی کے منوعن جو حقوق ہیں انہیں ادا کرے گا، نہ کہ صرف دل لگی کے لیے نکاح کرے گا۔ اولاد ہوگی تو اولاد کے حقوق اسی طرح ادا کرے گا جس طرح کے اس نظام نے متعین کیے، نہ کہ صرف باپ بننے کی، روایتی باپ بننے کی حیثیت سے۔ اور جب وہ اولاد ہوگا، جوان ہو جائے گا، اس پر جب حق کی ادائیگی کی باری آئے گی، یہ نظام، یہ نظم جب اس پر ذمہ داریاں عائد کرے گا تو وہ بھی اسی طرح جس طرح کہ اس کا حق ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ اور پھر زندگی کے ہر معاملے میں مومن منظم زندگی گزارے گا۔ وہ اسی لیے فرمایا کہ مومن کی زندگی دنیا ایک قید خانہ ہے۔ مومن کی زندگی کیونکہ یہاں پر ضابطے ہیں، یہاں پر نظم ہے، یہاں پر اصول ہیں۔ مومن کبھی اصولوں سے ہٹ کر زندگی نہیں گزارتا، اسے راستے کا انتخاب کرنا ہے تو اصولوں کی بنیاد پر، اسے کسی سے پانی لینا ہے تو اصولوں کی بنیاد پر، اسے کسی کے ساتھ معاملات کرنا ہے تو اصولی کرے گا، اسے کسی کے ساتھ لین دین کاروبار کا سلسلہ رکھنا ہے تو اصولوں کی بنیاد پر، رشتہ داریاں نبھانی ہیں تو اصولوں کی بنیاد پر۔ یہ ساری منظم زندگی، اس سارے منظم سٹرکچر کو جب وہ فالو کر لے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مندرجات طے کرتے 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 اس قابل ہو گیا۔ اس دوران اس نے مشقتیں بھی جی لی، بے شمار صعوبتوں کو برداشت کیا، بہت ساری ایسی چیزیں مانی گئیں جو اس کے مزاج کے خلاف تھی، مگر کرنا پڑی چونکہ ضابطہ ضروری تھا، اور ضابطے کا تعین ضروری تھا، اور ضابطے کا اپلائی کرنا اپنی ذات پر ضروری تھا۔ کیوں کہ اس کی جزا جو ملنی تھی۔
اس کی جزا جو حاصل کرنی تھی، اور اس کی جزا کیا؟ جنت، اللہ کی رضا۔ یہ ہے وہ نظام۔ اس لیے مصیبتیں آتی ہیں مومن پر اس لحاظ سے، کافر پر اس لحاظ سے، اور پھر جب آ جاتی ہیں تو پھر یہ سلسلہ